اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پراسرار راز یوٹیوب چینل کی طرف سے راجہ تنویر حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں چکوال کے ایک پراسرار قبرستان میں، جہاں پر موجود ہے ایک 9 گز لمبی قبر۔ اس قبر میں کون دفن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج اس حقیقت سے روشناس کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن شاہ صاحب، جو اس دربار کے گدی نشین ہیں۔ آئیے ان سے معلومات کرتے ہیں کہ اس قبر میں کون دفن ہے اور یہاں پہ کیا پراسراری ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس قبر کے لیے ایک سانپ جو ہے وہ ہر جمعرات کو یہاں پر طواف کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم حسن شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، تو یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بزرگوں سے مطلب ہے کہ اس علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، اب جو ان کے اولادیں ہیں، یہ آپ ان سے بھی یہ واقعات سنیں گے۔ کسی نے کوئی سانپ کو دیکھا ہے، کسی نے یہاں پر شیر کو سلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سانپ یا شیر آ رہا ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، مخلوقات آ رہی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء اللہ کی جو شان ہے وہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ان لوگوں نے میرے لیے زندگی قربان کی ہے، انہوں نے میرے لیے عبادت کی ہے، مشقت برداشت کی، دین کی تبلیغ کی، لوگوں کے دلوں کو روشن کیا ہے، تو میں ان کی شان میں نے بنائی ہے۔ اللہ پاک اس طرح شان ہے لوگوں کو اپنے پیاروں کی دکھاتا ہے۔ شاہ صاحب، ہمیں اس قبر کے بارے میں بتائیں کہ یہ 9 گز کی قبر وہ یہاں پر کیوں ہے؟ جی سر، اس میں جو آپ چکوال میں یا دوسرے شہروں میں جو اتنی لمبی لمبی قبریں دیکھتے ہیں، ان قبروں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتماعی قبریں ہیں، اور اتنے بڑے قد وہ مطلب اس طرح ثابت نہیں ہے۔ وہ قوم لوط، قوم عاد، وہ بہت مطلب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن جو ابھی یہ جو جتنی آپ قبریں دیکھتے ہیں یہ اجتماعی قبریں ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے تھے، ان کو پہلے ان کی ان کی تدفین ہوتی تھی، پھر اس طرح جو ہے نا ترتیب سے جو یہ اس طرح مطلب یہ اجتماعی قبریں ہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو اس پورے علاقے میں اصحاب کے نام سے یہ بزرگ مشہور ہیں، تو کیا ان کا تعلق اصحاب کرام سے ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے، اس میں بڑی مختصر سے آپ سے بات کروں گا، چھوٹی سی، کہ جو یہ پیر اصحاب، ان کے ساتھ یہ جو نسبت منسوب ہے، اب اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، اب اس پہ ایک تاریخ کی جو سند ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، چاہے پاکستان میں کسی جگہ پہ کوئی بھی صحابی رسول کو کوئی بھی مزار ہے، سند، کوئی دلیل، کوئی ایسی کوئی تاریخ کی کوئی چیز کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی اس ایریے میں، ہمارے علاقے چکوال میں، اور تقریباً کتنی قبریں جو وہ موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی مشترکہ جو دفنایا گیا اسی قسم کی؟ سر، اس میں چکوال میں بے شمار قبریں ہیں، اور وہ آپ سمجھیں کہ وہ بھی اجتماعی ہیں قبریں، یا پھر اگر وہ چھوٹی قبر ہے تو اس کو عقیدت میں یا جیسے جیسے اس کی تعمیر کی گئی ہے، اس طرح وہ قبریں وہ بڑی ہوتی گئی ہیں۔ تو اس کے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ ہیں کہ جنگ ہوئی تھی، ایک حصہ ان کا ادھر رہ گیا تھا، یا ایسی جو بھی جو وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ تو جو حقیقت یہی ہے کہ یا تو پھر وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یہ اجتماعی قبریں ہیں۔ تو اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم اس دربار پہ دیکھیں تو ایک ان کے پاؤں والی سائڈ پہ ایک قبر موجود ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کی ڈیوٹی کس طرح یہاں پر لگائی گئی تھی، کہ وہ آپ کہتے تھے کہ روحانی طور پہ یہاں پر تشریف لائے تھے؟ سر، جو مزار شریف کے جو پاؤں پہ آپ قبر دیکھ رہے ہیں وہ میرے دادا جان ہیں۔ تو اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اور اس بات کو دکھانے کے لیے میں آپ کو سامنے بے شمار لوگ، آپ ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ کہانی ہوتی تو ایک بندے کی ہوتی۔ میرے دادا جان کشمیر سے اس علاقے میں انہوں نے روحانی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہاں پہ وہ مالک اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، اور انہیں کشکول اٹھائی ہوتی تھی۔ فقیر آدمی اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اسی طرح ہی پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل اس کا اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو مار دے۔ تو وہ اس پورے علاقے میں ایک راؤنڈ ان کا ہوتا تھا، مالک، خالق، رازق اللہ، اور وہ جو پیسے یا گندم یا دودھ جو بھی چیزیں اکٹھی ہوتی تھیں تو یہاں پہ وہ لنگر نیاز ہو جاتی تھی۔ آپ خود دیکھیں اس چیز کو کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا اور لوگ کھا رہے ہیں یہاں پہ۔ باقاعدہ 11ویں شریف کے لنگر ہوتے تھے، عرس ہوتے تھے، جانور ذبح ہونا، بڑے بڑے کڑا جو ہوتے ہیں وہ کھیر کے وہ پکنا۔ تو یہ جو ابھی اس علاقے میں وزٹ کریں گے، جو 50، 55، 60، 70 کی عمر میں کوئی بھی بزرگ مرد اور عورت ملے گا، وہ آپ کو یہی باتیں بتائیں گے۔ اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں یہ تقریباً کتنا عرصہ پہلے کی یہاں پہ مدفن ہے یہ قبر جو بنی ہے؟ کچھ اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ سر، اس پہ میں کلیئر تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا، لیکن جو میرے دادا جان جو یہاں پر جب وہ تشریف فرما ہوئے، تو سر میرے جو میں کوئی مختصر سی بات کی، میرے دادا جان جب انتقال کرنے کو تھے تو یہاں پہ 2 بزرگ ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کی اولادیں موجود ہیں، تو ان کو خواب میں آئے
کہ میں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ گلزار شاہ صاحب، سائیں گلزار شاہ صاحب، دادا جی سائیں کہلوانا پسند کرتے تھے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ قبر مزار کے اندر بنا رہے ہیں۔ صبح وہ دونوں بندے ملے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کیا، تو پھر وہ گھبرا گئے کہ نہیں ہم، کیونکہ ان کا بڑا روب تھا اندر، پاؤں بھی جو رکھتا تھا وہ بڑی عقیدت اور ڈر خوف سے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خواب آئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپس میں شیئر کیا کہ جو سائیں سرکار جو فوت ہو گئے ہیں ہم ان کی قبر اندر بنا رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اپنی وفات سے چند دن قبل میرے دادا جان نے انہی دونوں بزرگوں کو بلایا، اس وقت یہ جوان تھے، کہ میں مطلب عنقریب میں نے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کا بلوا آ جانا ہے، تو آپ نے میری قبر مزار کے اندر بنانی ہے۔ تو انہوں نے تو معذرت کر لی تھی۔ پھر انہوں نے جب میرے دادا جان جب اللہ کو پیارے ہوئے تو اسی رات انہوں نے خواب میں یہی منظر دیکھا۔ پھر انہوں نے بڑے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے عقیدت سے قبر کھودی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دادا جان کی قبر وہ ہے۔ تو یہ جو یہاں پر بزرگ دفن ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اجتماعی قبریں ہیں، ان کی کچھ کرامات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی بالکل، ان کی کرامات ہیں، دیکھیں یہ بزرگ ہیں، ان کو ہم پیر اصحاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی یہ کرامت دیکھیں کہ یہ قبرستان پیر اصحاب، یہ مسجد دربار پیر اصحاب، ساتھ مدرسہ پیر اصحاب، اس پورے علاقے کا نام محلہ پیر اصحاب ہے۔ تو یہ ایک تو مطلب یہ بڑی بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہاں پہ کرامات بہت زیادہ جو ہے نا وہ ظہور ہو چکی ہیں، معجزات ولیوں نبیوں سے ہیں، اور کرامات ولیوں سے قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں پہ جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں، آپ کہانی نہیں کہہ سکتے اس چیز کو، کیونکہ جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ جب آپ کو بتائیں گے کثیر تعداد میں گواہیاں ملیں گی، تو وہ اس کو ماننا تو پھر آپ کو پڑے گا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، کرامات بہت زیادہ ہیں، بیمار لوگ آئے انہوں نے شفا پائی۔ اور مطلب میں آپ کو بتاؤں ایک دو باتیں، کہ یہاں پہ اگر بغیر اجازت کے اگر کوئی درخت کاٹتا تھا تو وہ لوگ اندھے ہو جاتے تھے۔ اب اس چیز کو سننے کے لیے میں آپ کو بہت سے لوگوں کو ملوا سکتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا، لیکن عام سننے میں تو یہ کہانی لگے گی۔ اس طرح مطلب ایک اور خاتون ہے، وہ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ وہاں پر حاضری دیں، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ تو ان کی جو ہے نا بینائی چلی گئی تھی، انہوں نے جیسے جوتے اتاری اور پاؤں رکھا ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ تو ایسی بے شمار باتیں ہیں۔ اور مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ ایک علوی صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پر دعا مانگی تھی کہ میں اللہ MBBS کی ہے تو میں آپ کی اس نیک بندے جو ولی کا مزار ہے اس کو میں پختہ کرواؤں گا میں۔ تو جب انہوں نے وہ MBBS کر لیا، جرمنی میں وہ مقیم تھے، پھر یہ بزرگ ان خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کریں گے۔ تو پھر وہ پاکستان آئے، انہوں نے یہ سارا مزار، یہ دیوار انہوں نے جو ہے نا اپنی بڑی عقیدت اور محبت سے اس کو پختہ کروایا تھا۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی بے شمار کرامات ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر سانپ وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہر جمعرات کو آ کر طواف کیا کرتے ہیں۔ اس بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ سر جو جنات اور یا پھر سانپ یا پھر ادھر کچھ لوگ کسی کہتے بھی ہیں جو ہم شکل نے میں شیر، تو یہ چیزیں یہ اللہ کی ایک اپنی شان ہے۔ اللہ اپنے ولی کا مقام، مرتبہ اور لوگوں کے دل میں اس کی جو محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے لاتا ہے۔ اب وہ فرشتے ہیں، حقیقت میں سانپ ہے، یا وہ جو شیر ہیں جو لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، اور لوگ باقاعدہ وہ جو سانپ چلنے کی جو لائنیں ہوتی تھی وہ باقاعدہ وہ دیکھتے تھے۔ تو جمعرات کو یا مخصوص دنوں میں تو بالکل یہ چیزیں ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں۔ اور حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندے نے دیکھو کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جب آپ اس چیز کو تحقیق پہ آئیں گے نا تو بے شمار لوگ آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے، تو آپ کا دل جو ہے نا اس پہ محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی ولیوں کی جو شان ہے۔ اس دربار پر بہت زیادہ زائرین آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک زائر موجود ہے، آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کتنے سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جمشید ہے اور میں آؤٹ آف سٹی ہوتا ہوں۔ جب بھی میرا چکوال میں چکر لگتا ہے تو میں دربار شریف پہ لازمی حاضری دینے آتا ہوں اور فاتح شریف پڑھتا ہوں۔ جب بھی آپ آئیں، آپ ادھر بیٹھ کے دیکھیں، ایک دلی سکون جو ہے نا وہ ملتا ہے ادھر بیٹھ کے حاضری دے کے، اولیاء اللہ کے ساتھ نظام جو ہے وہ جو تعلق ایک آپ کا بن جاتا ہے ایک دفعہ، تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا دل جو ہے وہ سیدھی راہ پہ جو ہے نا وہ چل جاتا ہے۔ شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ جی کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے۔ آج ہم موجود تھے پیر صاحب والے دربار پر اور آپ کو اس کے بارے میں مکمل ہم نے بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو ساری حقیقت اس کے بارے میں پتہ چل گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ راجہ تنویر حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔